کراچی کے بہت پرانے متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں 2 منزلہ ملک ہاؤس میں اب دوسری پیڑھی اپنی زندگی کے ماہ و سال گزار رہی تھی۔ ملک ہاؤس 2 بھائیوں بختیور ملک اور سخاوت ملک کی مشترکہ ملکیت تھا۔ بختیور ملک بڑے تھے، ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا نوین ملک اور بیٹی شازیہ ملک، جبکہ چھوٹے بھائی سخاوت ملک کے 4 بچے تھے۔ بڑا بیٹا اسفند، اس سے چھوٹی عصمت، پھر یاور اور سب سے چھوٹی بیٹی طلت۔ بختیور ملک اور ان کی زوجہ اپنی بیٹی شازیہ کی شادی کے بعد یک کے بعد دیگرے اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ پھر ان کے بعد ان کا اکلوتا بیٹا نوین ملک بھری جوانی میں اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ سخاوت ملک کے گزر جانے کے بعد اب ملک ہاؤس کی پہلی سیڑھی میں سے صرف سخاوت ملک کی زوجہ دستگیر بیگم اس گھر میں سب سے بڑی تھی، جو اپنے دونوں بیٹوں اسفند ملک اور یاور کے ساتھ یہاں مقیم تھی۔ ملک ہاؤس میں آئے دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑا معمول کی بات تھی، کیونکہ اسفند ملک کو کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا، یاور ملک معمولی ملازمت کرتا تھا، گھر میں کمانے والے 2 اور کھانے والے زیادہ تھے، مگر یہاں مالی پریشانی کے علاوہ اور بھی بہت سے مسئلے مسائل تھے۔ اور اب اس وقت بھی لاؤنج سے تھوڑا سا آگے اس کمرے سے ابھرتی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ آج چھٹی کے دن صبح سے لگا یہ تماشا رات گئے تک جاری تھا۔ یہ اسفند اور روبی کا کمرہ تھا۔ روبی کے جہیز میں آیا لکڑی کا بیڈ، سنگار میز اور ایک عدد چھوٹا سا پلنگ اس کمرے میں رکھے گئے تھے۔ اس وقت کمرے کے وسط میں یاور غصے میں بپھرا کھڑا بیڈ پہ بیٹھے اسفند ملک کو اپنے دوپہر کے لیے کیے گئے فیصلے سے آگاہ کر رہا تھا۔ بیڈ کے ایک کنارے پہ روبی اپنے جبڑوں کو سختی سے پیوست کیے اپنے غم و غصے پہ ضبط کی عکاسی کر رہی تھی، جبکہ 3 سالہ دران اسفند کے گھٹنے کے پاس بیڈ پہ اور 2 سالہ برہان پلنگ پر سو رہا تھا۔ تم دران کو گود لینا چاہتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دران نوین بھائی کا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا خون ہے، پھر اس کو گود لینے کی کیا تک بنتی ہے؟ سب اس کا خیال رکھتے تو ہیں۔ اسفند ملک کی پیشانی پر یاور کی بات کو لے کر ان گنت نا سمجھی کے شکن نمودار ہوئے۔ یاور ملک دران کو قانونی طور پر گود لینا چاہتا تھا۔ بھائی بس کریں، کیا خاک خیال رکھتے ہیں؟ کوئی دھیان نہیں دیتا اس پر۔ کپڑوں کے نام پہ یہ نکر اور نہ کوئی منہ دھلائے نہ کچھ، کام والی آئے تو نہلا دے، نہیں تو ہفتہ بھر ایسے ہی گندا پھرتا ہے بیچارہ۔ یاور نے بازو کو لمبا تانے ہاتھ کے اشارے سے اسفند کی توجہ دران کی طرف دلوائی۔ اسفند نے گردن کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ معصوم شہزادوں سی صورت والا بد نصیب بچہ اس وقت پرانی سی پھٹی نکر پہنے سو رہا تھا۔ کراچی میں آج کل رات کو خنکی بڑھ جاتی تھی، لیکن کسی کو یہ زحمت نہیں ہوتی تھی کہ رات کے وقت ہی اسے شرٹ پہنا دی جائے۔ آئے دن دران پر بڑھتے ظلم اب یاور کی برداشت سے باہر تھے۔ وہ 1 سال سے یہی سب کچھ دیکھ اور برداشت کر رہا تھا۔ یاور کی گود لینے والی بات پر روبی کو دوپہر سے پریشانی لاحق تھی، کیونکہ اگر یاور اس معاملے میں سنجیدہ ہو گیا تو کیا اس کی بہن کو دران کو گود لینا پڑے گا؟ وہ تنک کے آگے ہوئی۔ یاور زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سونی کیا نئی نویلی دلہن آ کے اس کو سنبھالنے میں لگ جائے گی؟ روبی نے نروٹھے لہجے میں شکوہ کیا۔ سونی اور یاور کی 3 سال پہلے پسندیدگی کی بنا پہ نسبت طے ہوئی تھی۔ یہ پسندیدگی روبی اور اسفند کی شادی سے ہی شروع ہوئی تھی۔ پھر بات اتنی بڑی کہ یاور کی ضد پہ سب کو روبی کی بہن سونیا کا رشتہ یاور کے لیے لینا پڑا۔ لیکن اب جب شادی قریب آنے والی تھی تو یاور کی یہ بات کہ وہ دران کو اپنا نام دے کے اپنا بیٹا بنائے گا کسی طور بھی روبی کو ہضم نہیں تھی۔ ہاں سونی سنبھالے گی، ظاہر سی بات ہے بھابھی، میں جب اسے گود لوں گا اپنا نام دوں گا تو میری بیوی کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ یاور ملک نے کندھے اچکائے اور اپنے فیصلے کو اٹل قرار دیا۔ سونی نہیں کرے گی یہ سب، روبی نے ناک پھلا کے یاور سے کہا اور غصے سے اسفند ملک کی طرف پلٹی۔ اسفی میری بات سنیں، یاور بات کو فضول میں بڑھاوا دے رہا ہے۔ ہم سب دران کا جتنا ہو سکتا ہے خیال رکھتے ہیں، اب اپنے بھی 100 کام ہوتے ہیں، 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، اس کو گود میں اٹھائے اٹھائے تو نہیں پھر سکتے۔ روبی نے ماتھے پہ شکن کی تعداد بڑھاتے ہوئے شوہر کو صفائی پیش کی۔ کرتی بھی کیوں نہ، دران کو یہاں لانے اور یہاں رکھنے پر بضد ہونے والا اسفند ملک ہی تو تھا۔
اٹھائے اٹھائے پھرنے کا کون کہہ رہا ہے آپ سے بھابھی؟ ان 100 کاموں اور 100 بکھیڑوں میں آپ برہان کا اور عصمت باجی فائقہ کا دھیان رکھتی ہیں نا، تو اسے کیوں بھول جاتے ہیں آپ سب؟ یاور کا پارا تو آج کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈٹ جانے والا، لڑ جانے والا۔ اس کا منہ بولتا ثبوت سونی تھی، جس کے لیے دستگیر بیگم کسی صورت نہیں مان رہی تھی، اور پھر یاور کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ تم گھر ہوتے ہو جو تمہیں پتا ہو ہم کتنا دھیان رکھتے ہیں یا کتنا نہیں؟ روبی نے ناک چڑھا کر ترکی بترکی جواب دیا۔ بھابھی میں لڑنا نہیں چاہتا آپ سے۔ یاور نے نظریں چرائی۔ تم بات بھی غلط کر رہے ہو۔ سونی ہرگز آتے ہی ایک 3 سال کے بچے کی ماں نہیں بنے گی۔ میری بہن کوئی گری پیڑی ہے جو یوں تم اس کے سر پہ بچہ مسلط کر دو گے؟ روبی نے ہاتھ ہوا میں گھمائے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، مت بنے دران کی ماں، پھر میری بیوی بھی نہیں بنے گی۔ یاور کے 2 ٹوک لہجے میں کہے گئے جملے پر اسفند اور روبی ایک ساتھ دم بخود ہوئے۔ یاور بکواس بند کرو۔ سونی کو تم یوں فضول کی بات پہ چھوڑ دو گے کیا؟ دران نوین بھائی کا بیٹا ہے، وہ ہمارے چچا زاد تھے، اس لحاظ سے اب دران کی ذمہ داری ہم سب پہ ہے، نہ کہ صرف تم پہ۔ اسفند ملک کی روب دار گرج پہ بھی یاور کی پلک تک نہ جھپکی۔ بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے گود نہ لوں تو پھر میری ایک بات مانیں، دران کو شازیہ آپا کے پاس بھیج دیں، وہ سگی پھپھو ہے اس کی، شاید وہ ہی۔ یاور نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی اگلی شرط سے آگاہ کیا۔ اسفند اس کی بات پہ سٹ پٹا کے سیدھا ہوا، چہرے پہ غصے کے آثار ایک دم سے بڑھے۔ ہاں، تاکہ وہ تایا کی باقی بچی کھچی جائیداد بھی دران کے بہانے ہم سے لے اڑے، ہے نا؟ وہ کہے گی نوین کا بچہ میں پال رہی ہوں تو اس کے حصے کی جائیداد بھی میں لوں گی۔ اسفند ملک نے دانت پیستے ہوئے اسے نوین کی بہن شازیہ کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ لالچ میں آپ سب ایک بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ بھائی آپ کو نہیں پتا وہ کتنی مار کھاتا ہے سارا دن، یاور نے چیختے ہوئے کہا، غصیلی نگاہ روبی پہ ڈالی۔ اسفی یہ بدتمیز اتنا ہے، کیا کریں؟ برہان اور فائقہ کو مارتا ہے، گند ڈالتا ہے۔ اب برہان بھی تو ہے، اس سے چھوٹا ہے، پر مجال ہے کچھ الٹا سیدھا کرے، اور یہ آفت کا پرکالا ہے، جب اتنے کام الٹ پلٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مار بھی کھائے گا۔ اس کی جگہ برہان یا فائقہ ہوں گے تو وہ بھی اتنی ہی مار کھائیں گے۔ روبی نے تنک مزاجی سے جواب دیا۔ بھابھی آپ تو چپ ہی رہیں بس۔ یاور نے ہاتھ سیدھا کھڑا کرتے ہوئے روبی کو بولنے سے روکا۔ 1 منٹ چپ کرو تم دونوں۔ یہ طلت کیا کرتی ہے سارا دن؟ اس کو بلاؤ ذرا۔ روبی بلانا ذرا اسے۔ اسفند نے طلت کا پوچھا، ساتھ ہی روبی کو اسے لانے کا اشارہ کیا۔ روبی ایک خون آشام نگاہ یاور پہ ڈالتی اور منہ میں بڑبڑاتی باہر نکلی۔ یاور ناک پھلا کے اسفند کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی طلت نے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی گاہے بگاہے اس کار عظیم میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، جب دل چاہتا ہے مارتی ہے اس کو۔ یاور نے سر ہوا میں مارتے ہوئے طلت کے بارے میں اسفند کو آگاہی دی۔ جی بھائی، طلت نے دروازے پہ ہاتھ رکھے تیکھی سی آواز میں پوچھا۔ اونچی سی قمیض شلوار میں کھلے بال چھوڑے، جدید سے فیشن سے لیس، 20 سالہ طلت حیرت سے کمرے کے گرم ماحول کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ روبی بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ طلت تم بھی دران کو مارتی ہو؟ افسوس ہوا مجھے یہ جان کر۔ مطلب یہاں اس گھر میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے سب برابر ہیں؟ اسفند نے تعصب سے آنکھیں پھیلائیں۔ بھائی میں کب مارتی ہوں دران کو؟ طلت صاف مکرتے ہوئے اب یاور کو گھور رہی تھی۔ یاور سے تو اس کی ایک پل کے لیے نہیں بنتی تھی۔ جھوٹ مت بولو تم، یاد کرو پرسوں کیسے مار رہی تھی تم اسے؟ یاور نے کمر پہ ہاتھ رکھے سر کو ہلاتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی، جو وہ مکمل طور پر بھولے کھڑی تھی۔ وہ اس دن اتنی میری مہنگی کریم ساری اپنی ٹانگوں پہ لگا کے ضائع کر دی، تو میں نے اسے تھوڑی سی سزا دی تھی بس اس کو۔ طلت نے اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے بے چارگی سے اپنی صفائی دی۔ تھوڑی سی سزا؟ اوہ میرے خدا، کس قدر جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ بھائی اس نے پتا ہے کیا حرکت کی تھی؟ دران کو بالوں سے پکڑ کے اس کے گال پہ تھپڑ مار رہی تھی۔ یاور نے اس کے جھوٹ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بھائی میں ہلکی ہلکی چپت لگا رہی تھی، میں صرف ڈرا رہی تھی اسے،
زور سے کب مار رہی تھی؟ طلعت نے پھر سے صفائی دی۔ ہاں، تھپڑ کی آواز مجھے اسی لیے لاؤنج میں بھی سنائی دے گئی تھی۔ یاور نے چیختے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ طلعت، تم سے یہ توقع نہیں تھی مجھے۔ کم از کم تم تو دران کی دیکھ بھال کر سکتی ہو نا؟ اسفند نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بھائی میں کہاں کر سکتی ہوں؟ کالج سے آتی ہوں تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، اور شام کو عصمت باجی اور بھابھی نے سارے کام میرے سر پہ ڈال دیے ہیں۔ طلعت نے ناک بھینچے اس ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ طلعت کے سفید جھوٹ پہ روبی کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ جو ابھی تک بھائی اور بہن کی لڑائی پہ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، تو نک کے آگے ہوئی۔ بس کرو طلعت، تم تو کالج سے آ کے کمرے میں ایسی بند ہوتی ہو کہ پوچھو مت۔ کام تو پھر دور کی بات ہے۔ روبی نے ہاتھ نچاتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا۔ چپ کرو تم لوگ، خدا کا واسطہ چپ کرو۔ اسفند نے جھنجھلا کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ روبی اور طلعت نے زبردستی لب بھینچے، سانس اندر کھینچتی ضبط سے سیدھی ہوئی۔ طلعت، کل سے تم گھر کے کوئی کام نہیں کرو گی، تم دران کو سنبھالو گی صرف۔ اسفند نے انگشت انگلی تان کر حکم صادر کیا۔ بھائی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ بہت شرارتی ہے۔ طلعت نے خشمگین نگاہوں سے دران کو گھورتے ہوئے صاف انکار کیا۔ بچے شرارتی ہی ہوتے ہیں، وہ بچہ ہے، صرف 3 سال کا ہے، ابھی نا سمجھ ہے۔ اسفند نے حیرت سے پیشانی پر افق کی شکن ابھارے۔ یہ بات ان کی موٹی عقلوں میں آ جائے تب نا۔ بھائی آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں دران کو لیگلی طور پر گود لوں گا۔ یاور کی سوئی وہیں اٹکی تھی، وہ ڈٹا ہوا تھا اپنے فیصلے پر۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم میڈ رکھ لیتے ہیں مل کے دران کے لیے۔ اسفند نے اگلا حل پیش کیا۔ روبی کا منہ کھل گیا، آنکھیں اور لب ایک ساتھ سکوڑتی وہ اسفند کی طرف مڑی۔ واہ، بہت خوب کہی، اتنی کوئی لاٹری نکل آئی ہے تو بیوی کے کام کے لیے رکھ دیں میڈ۔ یہ نواب زادہ بہت عزیز ہے آپ کو جو اس کے لیے رکھیں گے؟ روبی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاور نے کمر پر دھرے ہاتھ افسوس سے ہوا میں اٹھائے۔ دستگیر بیگم آہستہ آہستہ چلتی چھڑی کے سہارے کمرے کے دروازے پہ آئیں۔ وہ کب سے لاؤنج کے پلنگ پہ کروٹ بدل رہی تھی، لیکن کمرے کا شور کہاں سونے دے رہا تھا۔ ان سب میں فقط عصمت نہیں تھی، کیونکہ وہ رات کو فائقہ کو لے کر اوپر چلی جاتی تھی۔ اصفی، میں کہے دیتی ہوں، پہلی فرصت میں بچے کی سنت پوری کرواؤ پہلے۔ اس انگریز بڈھی کو تو اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا، تم لوگوں کو تو ہے۔ پلید کہیں کا، کبھی کسی برتن کو چھوتا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ دستگیر بیگم کا 1-1.5 سال سے وہی راگ تھا، اور آج بھی وہ اسی بات کو دہرا رہی تھی۔ دران جب اس گھر میں آیا تھا 1.5 سال کا تھا، آج کل کرتے وہ 3 سال کا ہونے کو آیا تھا، مگر وقت ہی نہیں ملا تھا کسی کو۔ یاور پڑھائی کے لیے پنجاب میں تھا۔ دستگیر بیگم کے اپنے ہی مسئلے تھے۔ ایک تو انہیں دران انگریز ماں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کھلتا رہتا تھا، اوپر سے ان کو دران کے نوین کا خون ہونے پر بھی شک تھا۔ یاور، اسے لے جاتے ہیں آج ڈاکٹر کے پاس۔ اسفند نے دران کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے یاور کی طرف دیکھا۔ وہ میں کر لوں گا بھائی، بے فکر رہے، میں نے اس کی دیکھ بھال کے لیے چھٹی لی ہے آفس سے۔ یاور نے تسلی دلائی۔ ٹھیک ہے، اور تم اسے گود نہیں لے رہے ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کے بعد کسی نے بھی دران کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفند نے گردن گھما کے سب کو گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر جانتے تھے یہاں اس پہ عمل مشکل تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کمرے سے جانے لگے۔ اسفند ملک نے دران کو بیڈ پہ سے اٹھایا اور ایک طرف لگے پلنگ پر برہان کے ساتھ لٹا دیا۔ وہ ایک نکر میں ملبوس، پھولے سے گالوں، سفید رنگت اور گہری آنکھوں والا دران ملک روز اپنی زندگی کے بدلتے فیصلوں سے بے خبر سو رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس کو کام ہی اتنے ہوتے تھے، وہ بولتا کم اور کھاتا زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کھوج میں رہنے والا اور مار پیٹ کرنے والا بچہ تھا۔ وہ کتنی دیر تک خاموش، یک ٹک سوچ میں ڈوبے رہنے والا بچہ تھا۔ کسی کو دیکھتا تو گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا، ٹکٹکی باندھے دیکھے ہی جاتا تھا۔ کچن سے نکالو تو لاؤنج میں پڑی الماری کے درازوں میں سر گھسایا ہوتا، وہاں سے ہٹاؤ تو برہان کو نیچے لٹائے
اس کے منہ پہ پنچ مار رہا ہوتا تھا۔ برہان کو بچاؤ تو فائقہ کے بال کھینچ دیتا تھا۔ ویسے تو وہ ماں سوائے اسفند اور یاور کے ملک ہاؤس میں سب کا ناپسندیدہ فرد تھا، مگر روبی کی نفرت اس کے لیے عجیب تھی۔ وہ اکثر رات کو پلنگ پہ سے اٹھ کے اسفند ملک اور اس کے درمیان میں لیٹ جاتا تھا۔ اسے اس بات سے بے حد کوفت ہوتی تھی۔ یہ حرکت اپنے بچے کی تو کوئی بھی ماں بآسانی برداشت کر لیتی ہے، مگر دران کی یہ حرکت روبی کے تن بدن کو جلا دیتی تھی۔ جیسے ہی پارک کے گیٹ سے اندر قدم رکھے اور جووت کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو آنکھیں سامنے کے منظر کو دیکھ کے پھٹ کے باہر کو آئیں۔ نیلے ہلکے رنگ کے لمبے فراک اور چوڑی دار پجامے پہ، دوپٹہ گلے میں اسکارف کی صورت ڈالے، وہ پورا منہ کھولے ساکن کھڑی تھی۔ شام ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مریم کے کہنے پر وہ جووت کو نیچے لینے آئی تھی، مگر یہاں جووت کو دو بڑے لڑکوں کے ساتھ گتھم گتھا دیکھ کے اس کی سانس اٹک گئی۔ دونوں لڑکے جووت کو بری طرح سے مار رہے تھے۔ وہ اس سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے جووت کی ان کو مارنے کی ہر کوشش ناکام تھی۔ ارے ارے چھوڑو، میرے بھائی کو کیوں مار رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کیے وہ دور سے ہی اونچی آواز میں چیخی اور تقریباً بھاگتی ہوئی آگے بڑھی۔ سامنے لڑائی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لڑکوں نے اسے نہ تو دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ جوائے تیز تیز بھاگتی اپنے اور ان کے درمیان کا فاصلہ ختم کر رہی تھی، اور نگاہیں بالکل سامنے جووت پر یوں ٹکی تھیں کہ دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے جووت کا گریبان تھام کے اسے زور سے زمین پہ پٹخا۔ جوائے کی دل خراش چیخ ابھری، چھوڑو اسے، شرم نہیں آتی، تم سے چھوٹا ہے وہ پھٹی آواز میں چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ کر ان لڑکوں پر جھپٹتی، اچانک سے وہ ایک طرف سے نمودار ہوا۔ نیلی پرانی سی جینز، گرے ٹی شرٹ میں ملبوس، ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں پتہ نہیں کیسے اتنی تیزی سے ان لوگوں کو پنچ اور ٹانگیں ماری کہ دونوں لڑکے جو جووت کو مار رہے تھے اب وہ زمین پر اپنے چہرے اور پیٹ پکڑے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جوائے اس کی پشت سے ہی اسے پہچان گئی تھی۔ وہ وہی بہرا لڑکا تھا۔ زمین پر لیٹے لڑکوں نے اٹھ کے مزاحمت کرنے کے بجائے پارک کے گیٹوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں کی آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے خوف تھا۔ جووت اب کپڑے جھاڑتا اور گریبان درست کرتا بڑے زوم میں مسکرا رہا تھا، اور پھر وہ پلٹا جس نے ایک پل میں دونوں لڑکوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اتنی جلدی اس نے ایسا کیسا پنچ مارا کہ دونوں ہٹے کٹے لڑکے جو جووت کو دبوچ کے کھڑے تھے ایک ساتھ زمین پہ گرے۔ وہ ابھی اس حیرت سے باہر نہیں آئی تھی کہ اگلا دھماکہ تو اسے دنگ کر گیا۔ شکریہ دران بھائی، جووت مسکراتا ہوا اس لڑکے سے کہہ رہا تھا اور لب بھینچے اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ کیا یہ سن سکتا ہے؟ حیرت کا شدید ترین جھٹکا۔ آنکھیں بنا جھپکے وہ سامنے جووت کے ساتھ کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹا اور شرٹ کے بازو درست کرتا جووت کے قریب ہوا۔ وہی چہرہ جو اس کے حلیے سے کسی طرح بھی میل نہیں کھاتا تھا، ویسے ہی بھورے سیدھے بکھرے بال، اداس آنکھیں، اور پھر وہ بولا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز بالکل اس کی شخصیت سے میل کھاتی تھی، بھاری، روبدار، بیزار، کھارے پانی جیسی کھردری۔ وہ جو جووت سے لڑکوں کے مارنے کی وجہ پوچھ رہا تھا، اور وہ اس کی آواز کی بازگشت میں جکڑی ششدر کھڑی تھی۔ بھائی ہمیں کھیلنے نہیں دیتے یہ لڑکے یہاں، کہتے ہیں وہ کونے میں جاؤ، زیادہ جگہ ہم لیں گے۔ مجھے آج غصہ آ گیا، میں جھگڑ پڑا ان کے ساتھ۔ جووت اسے اپنے جھگڑے کی وجہ بتا رہا تھا۔ دوبارہ کچھ کہیں تو مجھے بتانا، اس نے جووت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے وثوق سے کہا۔ جووت نے مسکرا کر خوشی سے سر ہلایا اور وہ آگے بڑھا اور جوائے سے بے نیاز اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گیا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ پل سمٹ کر سست روی سے چلنے جیسا احساس تھا۔ جوائے ہلکا سا منہ کھولے اس کے چہرے اور پتھر جیسی گہری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ گزر گیا۔ جووت نے قریب آ کے اسے ہلایا تو جیسے وہ مجسم سے محرک ہوئی۔ یہ سن سکتا ہے کیا؟ اپنی ہی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں تو سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے،
ویسے اس کو بولنا پسند نہیں ہے، زیادہ مارتا ہی ہے بس۔ آپ کو کیا ہوا؟ یہ انو بھائی کا دوست ہے، فائٹنگ دیکھی ہے اس کی؟ اسکول میں بھی ایسے ہی پکڑ کے پٹک دیتا تھا لڑکوں کو۔ یہ پنچ مارتا ہے نا منہ پہ، دانت توڑ دیتا ہے۔ جووت جوش سے ہاتھ کے اشارے بناتے ہوئے چہک چہک کر اسے اس لڑکے کی خوبیاں بتا رہا تھا۔ وہ اب کھوئی کھوئی سی اس کی پشت کو تک رہی تھی جو پارک کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ ان سے اسکول میں سب ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ پرنسپل کے بیٹے تک کی دھلائی کر دی تھی۔ او ہو کیا مارا تھا، باپ رے، سر ہی پھوڑ ڈالا تھا۔ جووت تو اس کا بہت بڑا مداح لگ رہا تھا۔ جوائے پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ جسے بہت مظلوم، بہت کمزور اور دکھی تصور کر رہی تھی، وہ تو کچھ اور ہی نکلا تھا۔ ایسا ہے کیا وحشی سا؟ کھوئے سے لہجے میں سوال کیا۔ وہ اب یوں ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا بہت دور جا چکا تھا، نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ وحشی سا کیا مطلب؟ آپا فائٹر کہو، فائٹر۔ پورے اسکول میں سب بھائی بولتے تھے ان کو۔ جووت نے اس کے وحشی کہنے پہ خفگی سے اس کی بہادری کی مزید وضاحت دی۔ کیوں؟ تو پھر غنڈا ہے کیا کوئی؟ جوائے نے پھر سے بھویں سکیڑ کے سوال کیا۔ انداز وہی تھا۔ سراسیمگی کی حالت میں جووت کے ہم قدم اس کا ہاتھ تھامے عمارت کے زینے چڑھ رہی تھی۔ ارے نہیں تو غنڈا کیوں؟ چیمپئن ہے، جووت نے ہاتھ جھلاتے ہوئے پھر سے جوش میں جواب دیا۔ اور پھر بے ساختہ وہ جووت سے وہ سوال پوچھ بیٹھی جو شاید دماغ نے پرکھ کر زبان تک نہیں پہنچایا تھا۔ مسلم ہے کیا؟ سانس اٹکی، پل تھما، کان سماعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہاں مسلمان ہے۔ نہ جانے کیوں پر جووت کے جواب پر دل بجھ گیا، ایسے جیسے کوئی پھانس اٹک جائے سینے میں اور بوجھ سا محسوس ہو۔ حالانکہ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ مسلم ہی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس پل دل نے بے تابی سے ایک خواہش کی تھی کہ کاش وہ مسلم نہ ہوتا۔ جووت فلیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا، اندر بھی جا چکا تھا، جبکہ وہ بجھے دل کے ساتھ قدم اٹھاتی اندر آئی۔ مریم کچھ پوچھ رہی تھی اس سے، وہ خالی الذہن وہاں سے گزر گئی۔ جووت کی پھر سے کلاس ہو رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں ہی ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ واش روم میں گھس گئی۔ واش بیسن کا نل چلائے، منہ پر چھپاک چھپاک پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا، بار بار پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے رگڑ رگڑ کے اپنا چہرہ دھو ڈالا، آنکھیں کھول کر اس میں پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا۔ اوہ گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوف سے سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ گہری رنگت، عام سے نقوش، چہرے پر ان گنت مہاسے اور ان کے داغ، گھنگریالے بے رونق بال۔ ہاں تو اس کا یوں بے نیازی سے گزر جانا بنتا تھا۔ مجھ میں ایسا ہے بھی کیا؟ وہ کیوں پہچانتا کہ میں نے اس کو ایک دفعہ انو کے گھر نہ ہونے کا بتایا تھا، ایک دفعہ سیڑھیوں پہ ٹکرائے تھے۔ دوپٹے کے پلو سے چہرہ خشک کیا اور باہر آئی۔ جووت کو اب اماں سے مار پڑ رہی تھی۔ وہ بے دل سی وہاں سے گزرتی بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ عقب سے سنینا کی ہانک تھی جسے وہ ان سنی کر چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری باری ہے آج چائے کی۔ شنگھائی سٹی ہوٹل کی شاندار عمارت کا عالی شان کمرہ کیا ہال بھی کہیں تو غلط نہیں۔ بیش قیمت فرنیچر، شیشے کی طرح چمکتا فرش اور دیواریں کمرے کے حسن کو بڑھا رہی تھیں۔ ہاروے پروڈکشن نے اپنے تمام عملے کو شنگھائی میں شوٹنگ کے دوران اسی ہوٹل میں رہائش دی تھی۔ دران اور کارلا کا کمرہ لگژری رومز میں آتا تھا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور آج دن کی شوٹنگ کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی واپس ہوٹل میں آئے تھے۔ انل کمرے میں موجود صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وہ رات کو سونے کے لیے بس الگ کمرے میں جاتا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں دران پچھلے 2 گھنٹے سے بھویں اکٹھی کیے لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے پتہ نہیں کس کھوج میں محو تھا۔ شوٹنگ سے واپس آتے ہی وہ ڈھیلے سے ٹراؤزر اور ہلکی پھلکی سی ٹی شرٹ کو زیب تن کر چکا تھا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بیٹھا تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو سکوڑ کر لیپ ٹاپ پہ کچھ پڑھ رہا تھا، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیر کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کر رہا تھا۔ واہ،
منگوئے ہوٹل میں ڈنر، وہیں 1 نائٹ اسٹے۔ ہاروے پروڈکشن تو کمال ہے بھائی۔ انل نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور لبوں کو ستائشی باہر نکالتے ہوئے توصیفی کلمات کہے۔ ہاروے پروڈکشن اپنی گولڈن جوبلی پر ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کر رہی تھی۔ چونکہ وہ ابھی اپنے میگا پروجیکٹ کی شوٹنگ پر تھے، اس لیے انہوں نے یہ پارٹی بھی شنگھائی کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں رکھی تھی۔ اور نہ صرف یہ تھا بلکہ اپنے پورے عملے کو وہاں کی 1 رات کی رہائش بھی دینے جا رہے تھے۔ انل تو ہاروے پروڈکشن کے اتنے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے اہتمام پر خوشگوار حیرت ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس دران ماتھے پہ بل ڈالے لیپ ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا کرنے میں مصروف تھا۔ انل جو مشروب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہاروے پروڈکشن کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا، اچانک سے دران کے انداز پر ٹھٹکا ہوا۔ ایک دم سے چہرے پہ سنجیدگی اود آئی، کھسک کے آگے ہو کے گردن موڑے تشویش سے اسے گھورا، جو اب دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے اپنے لبوں پہ رکھے اسکرین کو گھورتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کیا سوچے جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہاروے کی سوچ؟ انل نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ وہ ایسا بے چین تبھی ہوتا تھا جب وہ کسی کی سوچ پڑھ لیتا تھا، اور ابھی بھی شاید کچھ دیر پہلے جو وہ لوگ شوٹنگ کے دوران ہاروے سے ملے تھے اور دران ہاروے کو غور سے صرف دیکھے جا رہا تھا، وہ یہی وجہ تھی۔ بہت برا پھنسانے کا سوچ رہے ہیں، دران کی آواز گونجی، متوازن بے فکر لہجہ۔ دران نے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ بند کیا، ایک طرف رکھا اور سگریٹ کیس اٹھایا، جبکہ انل کے ہر بار کی طرح چھکے چھوٹ گئے۔ مطلب کیا سرچ کر رہے تھے تم تب سے؟ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ؟ انل نے الجھ کے سوال کیا۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا اور 180 کی رفتار سے دوڑتے ہوئے بہت سے لمحے ذہن کے پردوں پر تیزی سے اوراق کی طرح پلٹے کھانے لگے۔ یہ مجھے کیا پتا کہ کیا کرنے والے ہیں، پر کچھ بہت برا۔ دران نے لبوں میں سگریٹ پھنسائی، کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کس کے ساتھ برا؟ انل نے اب کی بار گھور کے اس کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ امیج بلڈنگ گرانے کا سوچ رہے ہیں، جہاں تک مجھے شک ہے۔ خفیف سی استہزائیہ مسکراہٹ سجائے اپنا شک ظاہر کیا۔ انل کی پیشانی پر شکن مزید بڑھ گئے، چہرے پہ اب غصہ تھا جبکہ وہ اب مکمل طور پر مطمئن سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ہاروے پروڈکشن کی گولڈن جوبلی کی تاریخ پارٹی کی تاریخ سے بہت دور ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ یہ پارٹی اتنی جلدی یہاں چائنا میں میری ہی فلم کے دوران رکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے لیے کر رہے ہیں، وثوق سے کہا گیا۔ اوہ آئی سی، میں بھی کہوں کہ واہ، ہاروے تو بڑا لگژری اہتمام کر رہا ہے، اور درانگ کو اسپیشل پروٹوکول، کیا بات ہے۔ انل نے پرسوچ لہجے میں کہتے ہوئے تھوڑی سہلائی۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ انل نے سر جھٹک کے فیصلہ سنایا اور ایک جھٹکے سے اپنی پشت کو صوفے سے جوڑا اور کان اگلی بات کی سماعت کے لیے کھڑے کیا۔ جائیں گے، پر اطمینان آواز ابھری۔ انل نے لب بھینچے، جانتا تھا وہ یہی کرے گا، ہر بار کی طرح۔ گھور کے دیکھا پر وہاں کوئی اثر نہیں تھا۔ دران، ہر دفعہ کی طرح بالکل نہیں، تم جانتے ہو یہ رسک ہے، ہمیں لینا ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے، ہم چائنا میں بیٹھے ہیں۔ انل نے سخت اور دو ٹوک لہجے میں منع کیا۔ یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے، پر میں دران ہی ہوں۔ وہی طمانت بھرا پرسکون لہجہ۔ ٹانگوں کو کراس شکل دی، سگریٹ کو ایش ٹرے کے کنارے سے ٹکرایا، آنکھوں میں وہی سکوت طاری تھا۔ میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا، انل نے ضد باندھی۔ میں بھی جاؤں گا اور تم بھی، بس اب چپ۔ انگشت انگلی لبوں پہ ٹکا کے ڈھیٹ پن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ڈھیٹ پن تو اس کی رگوں پہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ یار دران، پتہ نہیں کیا گیم کرنے والے ہوں گے وہ لوگ، انل نے جھنجھلائے انداز میں کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے، کیا گیم کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ بھلا کی دلچسپی تھی، وہ اب کھلاڑی ہو چکا تھا اس چیز کے ساتھ۔ سوچ پڑھنا، پھر اسے پرکھنا کہ وہ کہاں تک سچا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اب سکڑ رہی تھیں۔ ایک گہری نگاہ انل پہ ڈالی،
جو اب پریشان حال پیشانی کو سہلا رہا تھا۔ اب تم یہ سوچنا بند کرو کہ تم کس طرح مجھے وہاں جانے سے روک سکو گے۔ کہہ کہا تھا ایک جاندار کہہ کہا، مگر کھوکھلا کہہ کہا، بے رونق بوجھل کہہ کہا۔ انل نے چونک کر دیکھا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ کہہ کہا لگا رہا تھا۔ انل اب بھویں اچکائے خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے کہہ کہے میں کتنے شکوے چھپے تھے یہ صرف وہ جانتا تھا۔ دران کا اور اس کا ساتھ آج کا نہیں تھا۔ پوری دنیا میں ایک واحد وہ تھا جو جانتا تھا کہ وہ معمولی نہیں ہے، وہ بہت خاص ہے، بہت۔ نگاہ اٹھائے اس کی طرف دیکھا جو اب ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے پوری دیوار میں نصب کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ سامنے ہینگپو میں روشن کشتیاں اس کے ظاہری اطمینان جیسی چل رہی تھیں، لیکن اندر کیسا طوفان تھا وہ جانتا تھا، یا اس کے پیچھے بیٹھا اس کی پرچھائی جیسا دوست۔